السلام علیکم ناظرین. ہم اس وقت ٹی وی لنک کے دفتر میں موجود ہیں. خود کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ جو عالمی وبا ہے اس کی اتنی زیادہ جو محدود اس نے کر رکھا تھا ہماری زندگی کو، اس سے گزر کر اور پھر اپنے انگلینڈ کے پروجیکٹ کر کے واپس آ کر مجھے خود آج پہلا دن ہے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اس سے زیادہ باعث مسرت میرے لیے یہ بات ہے کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں اور ان کی جو ماشاءاللہ سے صلاحیتیں ہیں، ان کا جو پرعزم سفر ہے تعلیم کے حوالے سے، کوئی زیادہ محتاج نہیں تعارف کا، لیکن ضرور ہم اس پر بات چیت کریں گے، کیونکہ مجھے یہ جملہ ہرگز پسند نہیں کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ جو نہیں جانتے وہ ہر صورت میں محتاج ہوتے ہیں کہ ہم ان کا تعارف پیش کریں. تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ ہیں جناب الغزالی ایجوکیشن ٹرسٹ، اس کے سرپرست اعلیٰ، اس کے بانی، اس کو چلانے والے، اور ایک بہت ہی خوبصورت تاریکی کی اندھیرے کو مٹا کر اور علم کا نور اور روشنی پھیلانے کے لیے ہمہ وقت جد و جہد میں بالکل مشغول ہیں. اور اس وقت بھی وہ یورپ کے دورے پر اسی لیے آئے تھے کہ جو تعلیمی نظام ہے، ابھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ تعلیمی نظام کو پاکستان میں جو بچوں کی تعلیمی نظام ہے اس کو یورپی انداز میں کس طرح سے بہتر انداز میں جوڑا جائے. تو آئیے بلا تاخیر اور بلا تمہید ہم آپ کا ملاقات کروا رہے ہیں جناب عامر محمود جعفری سے. السلام علیکم. میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ٹی وی لنک کو وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یورپ میں. بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو یقیناً ہم جو آپ کا تمغہ امتیاز ہے اس کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے اور اس کی خوشی مناتے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ صرف ایک تمغہ ہے، دراصل یہ تمغہ ہی نہیں، یہ ایک پورا عنوان ہے، ایک پوری کاز ہے، ایک پوری تحریک لے کے جو چل رہے ہیں بچوں کی تعلیم، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے دور افتادہ علاقے ہیں، دور دراز کے، وہاں پہ آپ نے کام کیا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا. بنیادی طور پہ تو اس کا یعنی سوچ اور فکر تو یہی آئی تھی کہ پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے، جی. پاکستان کو ترقی یافتہ، خوشحال، مضبوط بنایا جائے. اس کے لیے بہت سے آپشن، بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی، لیکن ہمارا یہ خیال تھا اس وقت کہ تعلیم سب سے اہم ہے. جی. اور ہمیں لگا کہ ہماری دین کی بھی بنیادی روایت جو ہے وہ تعلیم کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ اقرا کا دیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے. باقی سارے احکامات جو ہیں وہ بعد کے احکامات ہیں، لیکن پہلا حکم جو ہے وہ اقرا کا تھا. اور یہ روایت پھر ہم نے پوری آگے، علمی روایت ہم نے آگے بڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن وہ علم کی اور تعلیم کی اہمیت سے آگاہ تھے کہ جب بدر کے اندر قریش کو انہوں نے شکست دی ہے تو جو ان کے سرداران آئے ہیں اور جب وہ فدیہ دے کے نہیں چھوٹ سکتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قریش کا کوئی بھی سردار اگر پڑھا لکھا ہمارے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا تو یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا. تو آپ کا یہ ایک ویژن تھا کہ قوم کو پڑھنا چاہیے، اس کو لکھا. اور مشرق سے پڑھنا، یعنی جو ابھی آپ نے بات شروع کی نا، جو آپ کیا سیکھنے یہاں سے آئے ہیں، تو یہ ہماری روایت پہلے دن سے اسٹیبلش ہوئی کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، دنیا کے مقابلے میں لانا ہے، اور اس کے لیے جو وسائل اور جو ذرائع موجود ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے. تو یہ روایت پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں جو علم کے لیے سفر کرتے ہیں. بالکل جس طرح آج کل آپ جو ہے پی ایچ ڈی کے سلسلے میں تو یہ روایت ہماری اس وقت کی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اور یہ دنیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو دنیا کی قومیں، معاشرے ترقی یافتہ ہیں، خوشحال ہیں، کامیاب ہیں، مضبوط ہیں، تو ان کی بنیاد بھی جو اقبال نے کہا کہ جو مغرب کی تہذیب کی جو بنیاد وہ ہے جاہ و جلال اور شان و شوکت، وہ ان کے شراب و شباب جو راگ و رنگ میں نہیں ہے بلکہ تعلیم اور تحقیق کے اندر جو ہے وہ اس کی وہ یعنی انہوں نے اس کو وہاں سے پکڑا اس کو اور بتایا. تو ہمیں لگا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ تعلیم پاکستانیوں کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو کبھی بھی اپنی ترجیح میں نہیں رکھا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت سے حالات اوپر نیچے ہوئے ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے دنیا کے قوموں کے درمیان جس طرح باقی قومیں آگے بڑھی ہیں اور محنت کی ہے انہوں نے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ تعلیم میں پیچھا رہ جانے والا ہے. آج بھی 2022 کے اندر ہمارے 25 ملین چلڈرن اسکولوں سے باہر ہیں. اگر 25 ملین چلڈرن اگر اسکولوں سے باہر ہیں اور اگلے چند سال تک اگر یہ اسکول نہیں جاتے تو یہ 25 ملین فیملیز ہیں مستقبل کی جوانی جو غربت کا شکار ہونے جا رہی ہے، جو دکھ تکلیف کا شکار ہونے جا رہی ہے، جو تعصب اور انتہا پسندی کا شکار ہونے جا رہی ہے.
پھر ہم ان کے لیے چیریٹی کریں گے، پھر ان کے لیے ہم جو ہے ہاسپٹل بنائیں گے، ان کے لیے فوڈ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یہ ہم کریں گے، لیکن ہم ان کو پڑھا نہیں رہے، ہم ان کو اسکولوں میں نہیں لے کر آ رہے. اور جیسے جیسے وہ اسکول سے ان کے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، دن گزرتے چلے جائیں گے، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت موجود ہے. سیم اسی طریقے سے ہمارے یہاں ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے. کلاس 5 سے پہلے تقریباً 60% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں اور وہ لیبر مارکیٹ کو جو ہے جوائن کر لیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس صورتحال کے اندر ہم کوئی بھی خواب پاکستان کے متعلق دیکھیں وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب لوگ مل کے، حکومت، ریاست اور سماج اور اس کے سارے ادارے مل کر اس چیز کو جو ہے اپنی پرائورٹی نہیں بناتے. تو ہم نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے سوچا کہ ہم تعلیم کے لیے کام کریں گے. ہمیں لگا کہ تعلیم کے لیے جو یہ تحفہ سب سے زیادہ اہم ہے جو پاکستان کو دیا جا سکتا ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے آنے والے دن ہیں، ہم ان کے اوپر کام کریں. اور پھر ہم نے اس کے اندر سوچا کہ وہاں کام کریں جہاں کوئی اور نہیں پہنچ پاتا. ہمیں لگا کہ شہروں کے اندر حکومت بھی آ جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی آ جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے علاقے ہیں جہاں تعداد کم ہے لیکن بچے اور بچیاں موجود ہیں، اور بچے اور بچیاں یعنی موو نہیں کر سکتے، 2-4 کلومیٹر کا جو ہے دور نہیں جا سکتے جس طرح کے ہمارے سوشل نارمز ہیں اس کے اندر. تو ہمیں اسکول کی فیسلٹی ان کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے